السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میت کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ معاشرے میں ایسا عام ہے کہ جب لوگ میت کی تدفین مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو وہیں پر ایک جو جنازے پڑھانے والے ہوتے ہیں یا جو پڑھاتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں مسجد میں کل فلاں وقت عصر کے بعد یا ظہر کے بعد کیا ہے، قرآن خوانی ہے۔ اور قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس طرح یہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھروں میں جمع ہوتے ہیں، یا گھر کی بات بھی کہی جاتی ہے کہ گھر میں قرآن خوانی ہوگی، اور وہ عام طور پر مساجد میں ہوتی ہے، گھر میں کم ہوتی ہے۔ تو لوگ جاتے ہیں اور وہاں قرآن پڑھتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں، یعنی ثواب پہنچاتے ہیں۔ جبکہ دیکھا جائے تو ایک آدمی جس نے اپنی زندگی میں کچھ بھی قرآن نہیں پڑھا، وہ کبھی زندگی میں عربی سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے اور قاعدہ تک سیکھنے کے لیے وہ کبھی مسجد نہیں گیا، اور لوگ اس کے مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کے نام سے قرآن پڑھنے کی شروعات ہو جاتی ہے، اور ایک قرآن ہو گیا، 2 قرآن ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے 40 قرآن اور 70 قرآن ان کے نام سے ہو جاتے ہیں۔ بھلا آپ غور کیجئے کہ ایک آدمی جس نے کبھی قرآن پڑھنے کی کوشش کیا، دور کی بات، وہ کبھی بنیادی چیز سیکھا ہی نہیں اس نے کہ میں قرآن پڑھوں، قرآن کی کوشش کروں، اور اس کے مرنے کے بعد اسے 40 قرآن پڑھنے کا ثواب، 70 قرآن پڑھنے کا ثواب۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی جس نے کوئی محنت نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور اس کے مرنے کے بعد لوگ ان کے نام سے قرآن خوانی کر رہے ہیں اور اس سے ایصال ثواب کر رہے ہیں، ثواب پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو عام ہے کہ قرآن خوانی کرو اور میت کو ایصال ثواب کرو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیسے صحیح نہیں ہے؟ تو یہ طریقہ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا یہ طریقہ صحابہ کرام کو کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے کبھی کیا ہے، اور نہ ہمارے اولیاء کرام جو تھے، بزرگان دین تھے، نہ انہوں نے کبھی ایسی طریقہ اپنایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا جو طریقہ ہے ہمارے یہاں کہ کچھ لوگ جمع ہوں گے، قرآن خوانی کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور ایصال ثواب، سورہ یاسین وغیرہ پڑھتے ہیں، سورہ یاسین وغیرہ بالخصوص پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں بیج وغیرہ گنتی رہتی ہیں، لا الہ الا اللہ ان کے نام سے گنتی رہتی ہیں، ہزاروں میں ہو گیا لا الہ الا اللہ ان کے نام سے۔ اور اسی طرح بہت سارے جو عبادات کرتے ہیں، یعنی قرآن خوانی بالخصوص اور لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد کرتے ہیں، ان کے نام سے ایصال ثواب۔ یہ بالکل ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے۔ ثواب پہنچانا ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں، کیا ایصال ثواب کر سکتے ہیں ہم اور آپ؟ اگر کسی واقعی یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کچھ سلسلے باقی رہتے ہیں جس سے ہم ان کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم ان کے لیے ان کے نام سے صدقہ کر سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صدقہ کریں گے تو یقیناً اس میت کو ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم صدقہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسرا عمل ایک کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ دعا اگر ہم کریں گے تو یقیناً یہ چیزیں ایسی ہیں جو ثابت شدہ ہیں، یعنی جس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آدمی کسی مرحوم کے نام سے، اپنی ماں کے نام سے، اپنے والد کے نام سے، اپنے دادا دادی کے نام سے، نانا نانی کے نام سے صدقہ کرتا ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ دعا کرتا ہے تو اس کو دعا کا ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اگر اس کو قبر میں کسی طرح کی کوئی پریشانی آزمائش ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کی وجہ سے، اس کے صدقے کی وجہ سے وہ عذاب اور وہ پریشانی ان کو دور کر دیں۔ مگر یہ جو طریقہ ہے قرآن خوانی کا ہمارے معاشرے میں، بالکل یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے، اور ایسے طریقوں سے باز رہنا چاہیے۔ دیکھیے، لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے ہیں، مگر جب اپنے ہی رشتہ دار کا کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ صحیح طریقہ ایصال ثواب کا کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ بالکل سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میت کو اگر ثواب پہنچانا ہے تو یہ طریقے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، یا آپ ان کے لیے صدقہ کریں، اور جو میت نے چھوڑ کے گیا یا اپنی طرف سے کریں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ ان کے ایصال ثواب کے لیے بہت بہترین طریقہ ہے کہ ایسا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ ایسا کرو، صدقہ کرنے کی تلقین دی ہے۔ اور اسی طرح جو بچے رہتے ہیں، ان کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، بچے ان کی اولاد جو ہوتی ہے نیک اولاد، تو وہ اگر
قرآن خوانی کر کے ثواب پہنچائیں گے تو صرف نہیں پہنچے گا، ایسا نہیں ہے، نیک اولاد جو بھی عمل کرے گی تو ان کے ماں باپ کو پہنچے گا، کیونکہ یہ ان کی ایک محنت کا بدلہ ہے، گویا کہ انہوں نے بچوں کے اوپر محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو صلہ دیتے ہیں، جو کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نیک اولاد جو ان کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو گویا کہ نیک اولاد اگر قرآن بھی پڑھے اس نیت سے نہیں کہ ان کو ایصال ثواب، بس جنرلی عمومی طور پر اگر وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، صدقہ کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے تو ان چیزوں کا ثواب بھی میت کو پہنچتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ قرآن خوانی سے ایصال ثواب نہیں ہوتا ہے، لہذا اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیں، کیونکہ یہ طریقہ بہت رائج ہے اور لوگ اس کو بہت سنت سمجھتے ہیں اور اس میں کوئی غلط نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر ایسا طریقہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کو جمع کر کے ایسا کراتے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ابو بکر کی وفات ہوئی اور اسی طرح عمر کی، عثمان کی، علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی وفاتیں ہوئی، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ عشرہ مبشرہ اور بدری صحابہ اکرام تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چلو ایک کمرے میں قرآن خوانی کرتے ہیں اور ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اگر ایسا کبھی جائز ہوتا، درست ہوتا تو صحابہ اکرام ضرور کرتے، ہمارے اسلاف ان چیزوں پر ضرور عمل کرتے، کیونکہ یہ ایک بہت ایسا نازک مرحلہ ہے کہ ان کو ثواب کیسے پہنچانا، تو ثواب اس طریقے سے نہیں پہنچایا جا سکتا، لہذا دعا کے ذریعے سے، صدقہ کے ذریعے سے، یتیم و مسکینوں کو کھانا کھلا کر کے آپ یتیم کو، اپنے والدین کو اجر و ثواب پہنچا سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو معاف کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔